ہمارے پاس جو ریڈیو ایکٹیو منرلس ہیں تو اللہ کا بہت شکر ہے ہمارے پاس، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فردر ڈیٹیل آن دیٹ. یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے جی بلوچستان جو ہے یہ بھرا ہوا ہے منرل سے، اور جو کے پی کے حوالے سے کہا جاتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب بھی بھرا ہوا ہے منرل سے. آف کورس انڈسٹریل منرل، پنجاب از دا ریچسٹ پروونس ان دس کنٹری ان انڈسٹریل منرلس. اور یہ انڈسٹریل منرلز جو ہیں یہ جو بیرون ممالک کی جو انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جو چائنیز انڈسٹری ہے، کیا اس کے لیے بھی کارآمد ہیں جو پنجاب سے نکلنے والے منرلز ہیں؟ ناظرین، جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی زیر زمین خزانے بھرے ہوئے ہیں اور 90 سے زائد منرلز ہیں جس پر دنیا کی بھی نظریں ہیں، خاص طور پہ امریکہ جو ہے پاکستان کے ان منرلز میں دلچسپی لینے لگا ہے. دیگر قوتیں جو ہیں دنیا کے جو ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں منرلز میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں. یہ اصل معاملہ ہے کیا؟ یہ تصویر کتنی حقیقی ہے؟ پاکستان کی سرزمین میں چھپے یہ جو خزانے ہیں، اب اچانک ان پر بحث کیوں شروع ہو گئی اور اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ تو اس سے انتہائی ریلیونٹ شخصیت ہیں ارشاد علی کھوکھر صاحب، سابق ڈی جی منرلز پاکستان رہے ہیں اور پاکستان منرلز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین رہے ہیں. 22 سے زائد ممالک سے انہوں نے اس سے متعلقہ جو کورسز ہیں وہ کر رکھے ہیں، فورن کوالیفائیڈ ہیں، اور 35 سال سے زائد عرصے سے وہ منرلز انڈسٹری سے وابستہ ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو فار ہیونگ می. ارشاد صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 90 سے زائد منرلز ہیں پاکستان کی سرزمین میں، اور اس میں میٹیلک منرلز ہیں، اس میں انڈسٹریل منرلز ہیں، اس میں قیمتی پتھر ہیں. دنیا میں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اور یہ جو 90 اقسام کے منرلز ہیں، اس میں کتنے قسم کے ایکسپلور ہو چکے ہیں پاکستان میں؟ اچھا، ان سمری ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے اس سیکٹر منرل سیکٹر میں جو منرلز ہیں ان کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے فار دا پرپز آف انڈسٹری. لائک ایک جیسے کہ آپ نے میٹیلک منرلس ہیں، میٹیلک منرلس میں ہمارے پاس کاپر، گولڈ، لیڈ، زنک، آئرن وغیرہ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے انڈسٹریل منرل کا ذکر کیا، یہ ہماری دوسری کیٹیگری ہے. پنجاب جو ہے دیٹ از دا ریچسٹ پروونس in the industrial mineral that include rock salt، اس میں جپسم، ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی کلے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں اپنا فائر کلے اور چائنا کلے، ارتھ کلے، ڈفرینٹ، جس سے آپ کی بہت سارے یہ برتن یہاں انڈسٹری بنتی ہے. اور لائم سٹون ہمارے پاس بہت زیادہ ہے پنجاب میں، جس سے سیمنٹ بنتا ہے، جس سے سیمنٹ بنتا ہے. پنجاب از ویری رچ ان دیٹ. اور لائک راک سالٹ اور لائم اسٹون کے ہمارے پاس ان ایگزاسٹیبل ریزروس ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اچھا، اور آگے سنیے سر، لیٹ می کمپلیٹ. پھر ہمارے پاس جیم اسٹون ہے، ہمارے پاس 12 قسم کے جیم اسٹون ہیں دنیا میں، وچ انکلوڈز روبی، وچ انکلوڈز ایمرلڈ، وچ انکلوڈز یہ ہمارے پاس ٹوپاز، ڈفرینٹ قسم کے. اور ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیو منرلس ہیں، ان کا میں ذرا ڈیٹیل میں نہیں ذکر کرنا چاہتا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ڈائمینشن اسٹون ہے. وی ہیو اے گریٹ ورائٹی آف ماربل، گرینائٹ اینڈ ادر مین ٹائپ آف سینڈ اسٹون وچ از یوز ان دا ایز اے بلڈنگ مٹیریل. تو وی آر اے ویری بلیسڈ اینڈ رچ نیشن ان دیٹ. اور آپ کہہ رہے تھے کہ اندازاً کتنے ہوں گے. Alhamdulillah, we are currently like in production. We have more than 50 minerals are in production in different category, as I have mentioned to you. 90 منرلز میں سے 50 جو ہیں ان کو کامیابی سے ان کے نکالنے کا عمل شروع ہو چکا ہے. That's right. اور یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ریڈیو ایکٹیو جو منرلز ہیں، یہ اس کی آپ زیادہ تفصیل میں تو آپ نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے، لیکن اس کا اوورآل امپیکٹ کے حوالے سے تو آپ بتا سکتے ہیں. Well, we are a nuclear nation and we are very happy that we have all these minerals what we need for that. صحیح. ہمیں جو ہمارے جو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے خاص طور پہ جو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ تمام منرلز یہاں پر موجود ہیں. Alhamdulillah we have. یہ بتائیے جی اور وی آر ویری سیلف سفیشینٹ ان دیٹ ایریا. ہمارے پاس جو ریڈیو ایکٹیو منرلس ہیں تو اللہ کا بہت شکر ہے ہمارے پاس، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فردر ڈیٹیل آن دیٹ. یہ بتائیے کہ
یہ کہا جاتا ہے جی بلوچستان جو ہے یہ بھرا ہوا ہے منرل سے، اور جو کے پی کے حوالے سے کہا جاتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب بھی بھرا ہوا ہے منرل سے؟ آف کورس انڈسٹریل منرل، پنجاب از دا ریچسٹ پروونس ان دس کنٹری ان انڈسٹریل منرلس. اور یہ انڈسٹریل منرلز جو ہیں یہ جو بیرون ممالک کی جو انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جو چائنیز انڈسٹری ہے، کیا اس کے لیے بھی کارآمد ہیں جو پنجاب سے نکلنے والے منرلز ہیں؟ ہاں جی، جیسے کہ آپ اب دیکھیے کہ یہ ایکچولی پرابلم انڈسٹریل منرل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی چیپ کموڈیٹی ہوتی ہے. جیسے کہ سیمٹ ہے، ہم اس کو ویلیو ایڈ کر کے ان فارم آف سیمٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہم جپتھم کا پلورائز بنا کے ہم انڈیا کو اور جو ہمارے نیبرنگ کنٹری ہے ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. لائک وائز سالٹ کا ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا ڈپازٹ ہے اینڈ وی ایکسپورٹ ٹو ہیلتھ. انڈیا کو ہم کس فارم میں یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے؟ ابھی دیکھیں جی، انڈیا کے ساتھ جو ہماری ایکسپورٹ ہے نا وہ ہسٹوریکل ہے، ناٹ ابھی نہیں وہ شروع ہوئی. یہ تو ہم انڈیا کو آپ سمجھ لیں کہ 1860 سے یہاں سے جا رہا ہے سالٹ پنجاب. کیا کرتا ہے انڈیا یہ نارملی جو ہمارا سالٹ ہے نا وہ ان کے لوکل یہاں یعنی ایٹیبل جو ہے نا ان کی کنزپشن میں، اپنی عبادات میں، اپنے اینیملس کے لیے وہ یہاں سے زیادہ جاتا ہے. وہ انڈسٹریل پرپز کے لیے ہمارے سے نہیں جاتا. ہم سے کوئی 37,000 ٹن جاتا تھا، آج کل تو ایکسپورٹ بند ہے. تو اینولی ہم ان کو ہسٹوریکلی بھیجتے ہیں انڈیا کو. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ ہم بلوچستان کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں. بلوچستان میں ہم صرف بلوچستان کے ایک ضلع چاگی کی بات کریں جہاں پہ ریکوڈک ہے، جہاں پہ سینڈک ہے، وہاں پہ اربوں ٹن سونا اور جو تانبا ہے وہ موجود ہے اور دیگر دھاتیں موجود ہیں. یہ جو پوٹینشیل صرف ایک ضلع کی ہم بات کر رہے ہیں چاگی کی، اوورال بلوچستان کی پکچر اگر ہم سامنے رکھیں تو کتنی بڑی تعداد میں یہ بلوچستان کے یہ خزانے جو ہیں یہ واقعی جو دنیا کی بھی اس پہ نظریں ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں اٹس اے ویری گڈ کویشچن. اور نارملی ہمارے ہاں اس کے بارے میں آج کل بڑی ڈبیٹ بھی ہے نا. جیسے میں نے پنجاب کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، میٹیلک منرل میں وی آر بلوچستان از ویری رچ. اب میٹیلک منرلس میں دیر از اے رینج آف منرلس لائک جس میں کاپر گولڈ ہے، جس میں سلور ہے، جس میں لیڈ زنک ہے، آئرن اور ہے، اور ہمارے پاس مینگنیز وغیرہ ہیں. یہ ساری منرل جو ہے نا ہمارے پاس بلوچستان میں ہے. اور یہ ساری الحمدللہ وی آر یعنی ہم اس کو ایکسکویٹ کرتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے. ہم اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں. تو وی آر ڈوئنگ آل گڈ. لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خزانے چھپے ہیں یا تو آپ اپنے یہ جیولوجسٹ پیدا کریں، اپنے انجینئرز پیدا کریں، آپ خود ان کو نکالیں، خود ان سے فائدہ پاکستان لے. یہ آپ بیرون ممالک کی انہی طاقتوں کو یہ آپ کانٹریکٹس دے رہے ہیں، وہ تو یہاں سے سب کچھ لے جائیں گے. افریقہ کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں کی قسمت نہیں بدل سکی اور وہ بڑی طاقتیں وہاں سے یہ نکال کے سب کچھ لے گئیں. تو یہاں پہ جو ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اور ایز اے نیشن جو لوگوں نے یہ بات کی ہے وہ دے آر آئی ریٹ دیم ویری گڈ پیپل، کیونکہ وہ ایک اپنے دل میں ایک نیشنل انٹرسٹ اور کنسرن رکھتے ہیں. دیٹس وائی دے آر ریزنگ دس کویشچن اینڈ وش ہمیں اس کا جواب دینا ہے اور ہمیں ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. رائٹ. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ کیپیسٹی کے ہمارے ایشو ہیں. فار ایگزامپل ہم نے سیندک پروجیکٹ کو اون پاکستان نے 30 بلین روپیز لگا کے 98 میں اسے ڈیولپ کیا. سیندک پروجیکٹ پاکستان میں اس وقت ایک ہی کاپر گولڈ کا پروجیکٹ آپریشنل ہے اینڈ دیٹ از سیندک. رائٹ. وہاں سے ہم کوئی سمجھ لیں اس کا نام ہے کہ 17,000 ٹن بلسٹر کاپر نکالتے ہیں جو کہ 99% پروسیس یعنی
پاکستان میں اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے 99%. اب 1% جو ہے نا وہ کیونکہ اس وقت جو فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی اکارڈنگ ٹو دیٹ اتنے چھوٹے پروجیکٹ کے لیے ایک پوری ریفائنری لگانی نا اکنامیکلی فیزیبل نہیں تھی. ٹھیک. اب اس بلسٹر کاپر میں جو 1% باقی امپیورٹی جو ہے نا باقی چیزیں اس میں یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس سلور اور گولڈ آ جاتا ہے. انفارچونیٹلی بیکاز آف ہماری کیپیسٹی جیسے کہ ہم نے اسٹیل مل میں کیا اور جیسے کہ ہم نے سندھ میں کیا ہم اس کو چلا نہیں سکے. مجبوراً ہم نے 2002 میں اسٹیٹ نے گورنمنٹ آف چائنا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور ان کی ایک کمپنی کو ایز اے آپریٹر بلایا. اب وہ کمپنی آپریٹ کر رہی ہے گو کہ اونرشپ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے اور پاکستان گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کو ہم سندھ میٹل لمیٹڈ کہتے ہیں وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے. چائنا کی میٹلرجیکل کارپوریشن آف چائنا جو ہے اس کو چلا رہی ہے. ہاں جی MCC جو ہے نا وہ اس کا نام ہے وہ ایز اے آپریٹر ہے اور جو اس کی اونرشپ ہے وہ سندھ میٹل لمیٹڈ ہے وہ پاکستان کی ملکیت ہے. تو ہم کیوں نہیں چلا سکتے؟ یہی میں نے آپ کو عرض کیا نا ہم اس لیے نہیں چلا سکے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی اور اس کو دیر آر ویریس ریزنس. اب فرض کریں کہ جب 1998 میں ہم نے اپنے پیسے سے سارا پروجیکٹ بنا لیا تو ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی. 3 سال تک وہ پروجیکٹ بند رہا اور $1 بلین پر اینم ہم لوگوں کو مفت کی سیلری دیتے رہے. اسی طرح یہ پروجیکٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے جو معنی کے ہیں جیسے ریکارڈک ہے. اسٹیٹ کے پاس انفارچونیٹلی پاکستان جو ہمارا لائک ہے ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے زیادہ بجٹ نہیں ہے. جیسے تھر کا پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ ہیں دے نیڈس بلینس آف ڈالر اور یہ پاکستان میں نہیں ایلس ویئر ساری دنیا میں یہی پریکٹس ہے. آپ دیکھیں چائنا میں بہت ساری دنیا کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں انڈونیشیا میں کر رہی ہیں انڈیا میں کر رہی ہیں پاکستان میں بھی کر سکتی ہیں. کام یہ نہیں کہ ان کو کام نہ کرنے دیا کام یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن اپنے انٹرسٹ کو پراپرلی واچ کریں. جو ہمارے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہیں ہم ان کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کروائیں اور ان کے ساتھ جو ہمارے لائک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کو ایز پر بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹس ہم اس کو استعمال کریں. سنیے ذرا ہم نے تو ساری زندگی سیکٹر میں گزاری ہے نا. ایک دفعہ میں نے ایک انٹرنیشنل اسٹڈی کی یہاں پر کامن ویلتھ UK کے ساتھ مل کے. ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا انٹیک کیا ہے. آپ فرض کریں ریکارڈک پروجیکٹ کو لے لیں یا ایک اور کوئی پروجیکٹ ہیں جس میں بہت سارے اور انٹرنیشنل ہمارے پاس پروجیکٹ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے ڈٹرمن کرنا تھا کہ ہاؤ مچ ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان آور انٹیک ان اے فورن فنڈیڈ پروجیکٹ. آپ سن کے خوش ہوئیں گے کہ 47% جو بھی انکم ہوتی ہے اس پروجیکٹ سے وہ ہمیں وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ مل رہی ہے. 47%. دنیا کے بہت سارے ملک ہیں وہ 30% سے اوپر نہیں آتے. یعنی یہ جو ساری انالیسس تھی جو بھی ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ہے جو بھی ہماری آپ کہیے گا کہ ہمارا جو بھی فسکل رجیم ہے اس کنٹری میں جس میں ہمارے پروونسز کے ہیں ہماری فیڈریشن کے ٹیکسز ہیں پروونشل لیویز ہیں لوکل ٹیکسز ہیں واٹ ایور اٹ از. جب اس کی ٹوٹل آپ اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں تو ایک آدمی اگر ایک 100 روپیہ پروفٹ کماتا ہے نا تو آپ کو 47 روپیز آپ کو اس میں سے آپ کو دیتا ہے وداؤٹ یور انویسٹمنٹ. واٹ ایلس یو آر لوکنگ فار. لیکن افریقہ کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ افریقہ کے اپنے پرابلمس ہیں بیکاز ایک تو وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں وہ اس قدر ریگولیٹڈ وہاں سیٹ اپ نہیں جتنا کہ پاکستان میں. ماشاءاللہ پاکستان از اے ویری ویل ریگولیٹڈ کنٹری. ہمارے پاس ہر چیز کا لا ہر چیز کا قانون ہماری اسمبلیاں ہمارے اور بڑے انسٹیٹیوشن ہیں دے آر ویری واچفل. اور اس کا نام کیا ان کے پاس دے ہیو دا رسپانسبلٹی ٹو ریگولیٹ اینڈ مانیٹر. جن ملکوں کی ہم کانگو کی بات کر لیں ہم ان ملکوں کی بات کر لیں وہاں ایسا ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں کمپیئر US پاکستان کین بی کمپیریبل ٹو ساؤتھ افریقہ اور ساؤتھ افریقہ میں 13% یہ یورپین رہتے ہیں. بہت ساری جو ان کے تو میرا خیال 90% جو پروجیکٹ ہے نا مانی کے دے آر اونڈ بائی یورپینس. تو
یہ ان کا اسٹیٹ رن ہوتی ہے اپنا پراپر, وہ اپنے ٹیکس لیتے ہیں, دیٹ از اٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو تو پاکستان میں اگر ہماری پاکستان میں کوئی بڑی کمپنی ہے, پاکستان کا کوئی انویسٹر ہے, لیٹ دم کم فارورڈ. ان کو کبھی کسی نے روکا نہیں ہے.